آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 74 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اخلاقی حالت۔ آپ گزشتہ اقساط میں یہ جان چکے ہیں کہ سوما کے پودے کو تمام پودوں کا بادشاہ کہا جاتا اور اس سے کشید کی ہوئی شراب کو پجاری پی کر پوجا کیا کرتے۔ سوما خود بھی ان کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی کیونکہ اس سے ایسی عمدہ اور نشہ آور شراب بنتی تھی جسے پی کر انسان سرمست و مخمور ہو جاتا۔ یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ بڑے بڑے مندروں میں دیوداسیوں کے طائفے ہوتے تھے جو ان مورتیوں کے سامنے رقص کیا کرتی اور گیت گایا کرتی، اور مندر کے پروہت کو اختیار تھا کہ وہ کسی پجاری کو شاد کام کرنے کے لیے کسی دیوداسی کو اس کے پاس شب بسری کے لیے بھیج دے۔ علامہ البیرونی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مسٹر ودیا جو ہندو مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں اس میں شک نہیں کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عورتیں ناچنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھیں۔ خاص طور پر شیو جی کے مندروں میں یہ رسم عام تھی اور راجے ان مندروں سے خاص آمدنی حاصل کرتے تھے۔ آج بھی ان کے قدیم مندروں کو دیکھا جائے تو ان مندروں کے باہر اور اندر عورتوں کی برہنہ تصویریں اور برہنہ مجسمے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ مہادیو کے عضو تناسل کی پوجا ان کے ہاں عام ہوتی ہے جس میں مرد و زن پیر و جوان سب شریک ہوتے ہیں اور اس کی شبیہ بنا کر اپنے گلے میں آویزہ رکھتے ہیں۔ سوامی دیانند سرسوتی اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں لکھتے ہیں حقیقت میں ہندوؤں کی خرابی کے آثار مہا بھارت کی جنگ سے 1000 سال پیشتر ہی رونما ہو چکے تھے۔ مہا بھارت کی جنگ کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوا دھڑلے سے کھیلا جاتا تھا جس میں بیویوں اور سلطنوں تک کو داؤ پر لگا دیا جاتا تھا۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عورتیں بیک وقت 5 خاوند کر لیتی تھیں۔ سوامی دیانند کے حوالے سے ہی مولانا سالک لکھتے ہیں اب ان خود غرض مذہبی پیشواؤں نے ایسے باطل مذہبوں کی تلقین شروع کر دی جس سے کوئی بد اخلاقی گناہ نہ رہی۔ زناکاری کے نہ صرف عام اجازت دے دی گئی بلکہ خاص موقع بھیرویں چکر پر شراب نوشی اور زناکاری مذہباً فرض قرار دے دی گئی۔ اس موقع پر مرد و عورت سب ایک جگہ جمع ہوتے، مرد ایک ایک عورت کو مادرزاد برہنہ کر کے پوجا کرتے اور عورتیں کسی مرد کو ننگا کر کے پوجتیں۔ اس موقع پر شراب پی جاتی اور بدمست ہو کر کوئی کسی کی عورت کو، کوئی اپنی یا کسی دوسرے کی لڑکی کو، کوئی کسی اور کی یا اپنی ماں بہن بہو وغیرہ کو جو وہاں موجود ہوتی پکڑ لیتا اور جس کے ساتھ چاہتا بدفعلی کر سکتا تھا۔ اس مذہبی تقریب کے علاوہ عام طور پر زناکاری کے لیے ایک خاص فقرہ مقرر کیا گیا تھا جس کو پڑھ کر ہر مرد و عورت سماگم یعنی ہم بستری کیا کرتے تھے اور ایسی بدکاری میں کسی رشتے کے لحاظ کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی۔ ان کی عام بود و باش۔ اس کے بارے میں علامہ البیرونی کا ایک اقتباس پہلے بیان کیا جا چکا ہے جس میں ان کی بود و باش کی تفصیلات مذکور ہیں جنہیں کوئی سلیم الطبع انسان اپنے لیے پسند کرنے کو تیار نہیں۔ معاشی حالات۔ آپ جان چکے ہیں کہ آریاؤں نے کسب معاش کے لیے 2 طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ جانوروں کا شکار کرتے اور ان کے گوشت سے اپنی خوراک کا انتظام کرتے اور ان کے چمڑوں کو مختلف ضروریات کے لیے کام میں لاتے۔ ان کا دوسرا پیشہ غلہ بانی اور مویشی پالنا تھا، لیکن ہندوستان میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے زراعت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ پنجاب کے زرخیز میدان، گنگا اور جمنا کے درمیان کا زرخیز علاقہ ان کے تسلط میں تھا، جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق اجناس خوردنی کاشت کرتے، جو اناج پیدا ہوتا اس میں سے کچھ حصہ حکومت کو بطور خراج ادا کرتے اور بقیہ اناج سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ اس وقت عالیشان محلات اور بڑے بڑے شہروں کو آباد کرنے کا عام رواج نہ تھا۔ لوگ کچے مکان یا سرکنڈے کی جھونپڑیاں بنا کر گاؤں میں اپنی زندگیاں بسر کرتے، لباس کے لیے دھوتی استعمال کرتے اور بعض لوگ 2 بالش چوڑی لنگوٹی کے استعمال پر قناعت کرتے۔ سوامی دیانند کے قول کے مطابق ہندوؤں میں قمار بازی یعنی جوا بازی اور سود خوری عام تھی۔ بر اعظم ایشیا کے اس عظیم ملک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا نقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ ناگفتہ بے حالات تھے جب مسلمانوں نے یہاں قدم رنجہ فرمایا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔